اب حکومت کا دعویٰ درست ہے یا پھر عمران خان کا دعویٰ درست ہے؟ نیب کے سابق اسپیشل پروسیکیوٹر عمران شفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران شفیق صاحب بہت شکریہ۔ عمران شفیق صاحب، کیا درست ہے حکومت پر الزام عمران خان کا کہ 1200 میں سے 1100 ارب روپے کے جو مقدمات ہیں وہ نیب کے دائرہ کار سے نکل جائیں گے؟ انہوں نے اپنے آپ کو NRO 2 دے دیا ہے۔ خانزادہ صاحب، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ نیب کی جو اس وقت امینڈمنٹ آئی ہیں ان کا میجر حصہ وہی ہے جو 2 دفعہ صدر پاکستان نے آرڈیننس کے ذریعے عمران خان صاحب کی فیڈرل کابینہ نے اس کی منظوری دی تھی اور اس کے ذریعے وہ لاگو کیا گیا تھا۔ میری نظر میں شاید وہ ترامیم زیادہ خطرناک تھیں بنسبت ان کے، بلکہ ایک دفعہ تو ترامیم زیادہ سخت کر دی گئی تھیں، جس کے بعد پھر کچھ ترامیم ایک اور آرڈیننس کے ذریعے کچھ ترامیم انہوں نے واپس بھی لیں۔ تو اس لیے ابھی جو موجودہ جو قانون پاس ہوا ہے اس میں سیکشن 4 پورے کا پورا وہ ہے جو اپلیکیشن ہے نیب کے دائرہ کار سے متعلق جو سیکشن ہے وہ ایز اٹ از بغیر کسی ترمیم کے جو نیب آرڈیننس میں دوسرے اور تیسرے میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے لاگو کیا تھا وہ سارے کا سارا اٹھا کر انہوں نے اسی طرح لاگو کر دی ہے، جس کے نتیجے میں ٹیکس کے مقدمات، پروسیجرل ارریگولیرٹی ضابطہ کار کی غلطیوں کی تحت ہونے والے مقدمات، یا جو اکنامک بڑے فورمز ہیں ان کے جو ڈیسیژنز ہیں گورنمنٹ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل باڈیز کے بھی ان کے ڈیسیژنز کے تحت ہونے والے معاملات یا ریگولیٹری باڈیز کے تحت آنے والے جو معاملات ہیں ان کو نیب کے دائرہ کار سے نکالا گیا تاکہ نیب کی جو اصل ڈومین ہے نیب اس کے اندر کام کرے۔ یہی پروویژن پی ٹی آئی کے دونوں آرڈیننس میں تھی، بلکہ 2019 میں ایک آرڈیننس آیا تھا اس میں بھی کم و بیش ایسی ہی پروویژن تھی، اور یہی پروویژن جو ہے وہ اس آرڈیننس میں واپس لائی گئی ہے۔ اسی طرح مس یوز آف اتھارٹی کی جو تعریف تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جب آرڈیننس جاری کیے تو ایز اٹ از انہوں نے یہ کہا کہ مس یوز آف اتھارٹی کے کیسوں میں آپ کو مونیٹری گین بھی ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نے جب اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے کسی کے لیے تو آپ نے اس کے نتیجے میں خود کیا مونیٹری گین کیا ہے۔ یہی پروویژن جو یہ سپریم کورٹ کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹس بھی اس پر موجود تھیں کہ آپ کرپشن مونیٹری گین بھی ثابت کریں، اور وہی چیز پی ٹی آئی کے آرڈیننس میں بھی تھی، اور یہی دوبارہ مس یوز آف اتھارٹی کے کیسوں میں وہی چیز ایز اٹ از شامل کر دی گئی ہے۔ اچھا، ایک پروویژن تھی جو ایسڈ بیونڈ مینز کا جس پر کہا جا رہا ہے کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کی ڈیفینیشن اس میں 2 لفظ ایڈ کیے گئے ہیں، اور وہ ایڈ کیے گئے جو آمدن سے زائد اثاثہ جات ہیں وہ تھرو کرپٹ اور ڈس آنیسٹ مین کے ذریعے بھی حاصل کیے گئے ہوں، یعنی اب نیب کو کرپشن اور ڈس آنیسٹی بھی اس میں ثابت کرنی پڑے گی۔ حیرت کی بات ہے کہ صدر پاکستان نے اس پر اعتراض نہیں کیا، انہوں نے ایک چارٹ بنایا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چارٹ ہے جو پچھلے قانون کا جو نیا قانون ہے اس قانون کا ان کا کمپیریزن کرتا ہے، اسے کمپیریٹیو چارٹ کا نام دیا، اور اس کے بعد آگے صدر پاکستان نے اپنی ریکمنڈیشنز دی ہیں۔ تو اس 9A5 یعنی اثاثہ جات کی جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کی جو جرم کی تعریف ہے اس میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس سے صدر پاکستان نے ایگری کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تبدیلی بھی انہوں نے کی ہے اس پر ان کو اعتراض نہیں ہے۔ ان کو اعتراض جو ہے وہ آگے جا کے ایک اور پروویژن پر ہے، وہ سیکشن 14 ہے جس میں کہا گیا ہے کہ برڈن آف پروف کا ایک حصہ جو ہے وہ بار ثبوت ملزم پر بھی ہوگا، اور آج جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں بھی واضح طور پر بار بار انہوں نے اسی کا اعادہ کیا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب 9A5 کی ڈیفینیشن میں نیب نے یہ ثابت کرنا ہے، نمبر 1 اس کو ایک مثال سے سمجھیے گا، بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کیونکہ یہ بہت بڑی کنٹروورسی بن چکی ہے۔ دیکھیے، آپ کے پاس ایک موبائل ہے، وہ موبائل 3 لاکھ روپے کا ہے، لیکن آپ کے تمام اخراجات اور آمدن اور ساری چیزیں نکالنے کے بعد آپ کے پاس جو بچتے ہیں پیسے وہ 2 لاکھ بچتے تھے۔ اب آپ کے پاس 3 لاکھ کا موبائل کیسے آیا جبکہ آپ کی آمدن جو ہے وہ 2 لاکھ روپے ہے؟ یہ ہے، اس پر نیب جب یہ ثابت کر دے گا کہ یہ موبائل آپ کا ہے، آپ کی آمدن اتنی ہے اور یہ آمدن ڈسپروپورشنیٹ ٹو یور نون سورسز آف انکم ہے، اور اس کو آپ ثابت نہیں کر پا رہے کہ یہ آپ کی، اس کو سیٹسفائی نہیں کر پائے، تو آپ پر جرم ثابت ہو جائے گا۔ یہ 4 انگریڈینٹس نیب کو ثابت کرنے تھے۔ اب انہوں نے اس میں ایک اضافہ کر دیا اس ڈیفینیشن میں جس پہ صدر پاکستان کو اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ساتھ آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کرپٹ اور ڈس آنیسٹ مینز کے ذریعے یہ ایسٹ حاصل کیا گیا ہے۔ حالانکہ ایسٹ بیونڈ مینز کی جو بنیادی تعریف ہے وہ جرم یہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے قانون میں ایسٹ بیونڈ مینز کا کہ آپ کرپشن اور ڈس آنیسٹی کی آپ کے پاس ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہوتی، آپ وہ ثابت نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اس لیے آپ ذرائع کو دیکھتے ہیں اور اساسوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے فرق کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں یہ کرپشن ہی کا پیسہ ہوگا، اور پھر آپ ملزم سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کے پاس کیسے آیا۔ لیکن صدر پاکستان نے اس ترمیم پر جو جوہری ترمیم ہے جہاں نیب کو اب یہ ثابت کرنا ہے کہ ڈس آنیسٹ اور کرپٹ مینز کے ذریعے یہ اثاثے بنائے گئے، وہ ترمیم جو ہے صدر پاکستان نے اس کو کسی طور پر اعتراض نہیں کیا اور اس کو منوعاً اسی طرح تسلیم کیا۔
کیا ہے تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ یہ جواز نہیں بنتا اس پر بات کرنے کا۔ ڈاکٹر صاحب اگر مجھے ساتھ میں بھی بتائے گا کہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو، یا پھر جو اس وقت حکومتی وزراء ہیں یا پھر ان کے جو اتحادی ہیں ان کو کوئی بہت بڑا فائدہ ہوگا ان ترامیم سے؟ یہ جو 1200 میں سے کہہ رہے ہیں 1100 ارب روپے کے مقدمات ہی نیب کے پریویو سے نکل جائیں گے۔ میرا خیال ہے اگر ان کو فائدہ ہونا تھا تو مس یوز آف اتھارٹی کی تعریف وہی ہے جو پی ٹی آئی کے 2 آرڈیننس میں تھی، تو وہ فائدہ انہوں نے ان آرڈیننس کے ذریعے لینا تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ جو صرف ایک کیس ہے مجھے نظر آتا ہے کہ فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں اس میں جب یہ کہتے ہیں نا کرپشن اینڈ ڈس آنیسٹی بھی ثابت کریں ایسڈ بیونڈ مینس کے کیسوں میں، تو بہرحال کرپشن اور ڈس آنیسٹی کی جو ایویڈنس ہے وہ ان کیسوں میں نہیں ہے، ان کیسوں کا ایک پیرامیٹر دوسرے پیمانے پر ہے۔ ادروائز باقی جتنے بھی پاکستان میں کیسز ہیں میری نظر میں وہ اگر کوئی بینیفٹ تھا تو وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے خود دیا تھا مس یوز آف اتھارٹی کے کیسوں کی بنیاد پر، اور جو وہ قانون انہوں نے بنایا تھا اور انہوں نے اسی کو ریپروڈیوس کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے ان امینڈمنٹ کے نتیجے میں فائدہ نہیں ہو رہا، فائدہ آج سے 8 ماہ پہلے ہی ان آرڈیننس کے نتیجے میں ملنا شروع ہو گیا تھا۔